کہ بار بار نماز کی تاکید کرنے سے کبھی شوہر ناراض ہو یا ناراضی کا خدشہ ہو تو کیا کیا جائے؟ بار بار کوئی کام بھی نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ جو بات بھی کہنی ہو سلیقے کے ساتھ کہنی چاہیے. جب آپ کسی کو چڑھا دیں گے، وہ شوہر ہو یا بیوی، تو اس کے نتیجے میں بات پہنچے گی نہیں. دیکھیے ہمارے پروردگار نے جہاں ہمیں یہ کہا ہے کہ ہم اپنے گرد و پیش کے ماحول میں لوگوں کو اچھی بات بتائیں، وہاں اس کے بتانے کا طریقہ بھی بیان کیا ہے. قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کے راستے کی طرف جب بھی بلانا ہو تو حکمت کے ساتھ بلاؤ، دانائی، دانش مندی، دلیل کے ساتھ، اچھے طریقے سے، دوسرے کا مزاج دیکھ کر، بات کا موقع دیکھ کر، صحیح وقت پر. یعنی اگر ایک آدمی باہر سے آیا ہے، آگے کوٹ اتار رہا ہے، بوٹوں کے تسمے کھول رہا ہے، آپ کا نماز پڑھی ہے، تو پہلے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے. پہلی ہدایت یہ کی ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی نیکی کی بات بتانی ہو تو حکمت کے ساتھ بتائیے. آپ جانتے ہیں آگے کیا ہے؟ والموعظۃ الحسنہ. اگر کسی کو نصیحت کرنے کا موقع آ گیا ہے تو بہت خوبصورت اسلوب میں نصیحت کرو تاکہ دوسرا آدمی نہ چڑ محسوس کرے، نہ اس کا تعصب حائل ہو، نہ وہ آپ کے مقابلے میں ضد میں اور مکابرت میں مبتلا ہو جائے. اس کے آگے سنیے، اسی آیت میں کہا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اگر کہیں اختلاف ہو جائے اور آپ کو بحث کرنی پڑ جائے تو ایسے شریفانہ طریقے سے بحث کیجئے جیسے اعلیٰ لوگ بحث کیا کرتے ہیں. جادلہم باللتی ہے احسن. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت فرمائی ہے. لیکن اگر آپ نے ہاتھ میں ایسا پکڑا ہوا ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں یا یہ چاہتی ہیں کہ آپ کی مرضی پر گھر چلے، تو دیکھیے انسانوں کے ساتھ ایسے معاملہ نہیں کیا جا سکتا. کبھی موقع دیکھ کر مناسب طریقے سے اچھے اسلوب میں بات کہہ دیجئے. پھر اس کے لیے بڑے انڈائریکٹ بالواسطہ طریقے اختیار کرنے چاہیے. انسان کے آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آدم کو ایک باغ میں رکھ کے سبق دیا وہ کیا ہے؟ وہ سبق یہ ہے کہ شیطان دو جگہ سے حملہ کرے گا. ایک انانیت، دوسرے جنس. دونوں چیزوں کو واضح کر دیا. اس کے سامنے فرشتوں کو پیش کر کے سجدے کا حکم دے دیا، ایک بڑی برتر مخلوق، اور یہ بتایا کہ یہ دیکھو تم سے کہیں برتر ہونے کے باوجود میرے حکم پر سجدہ ریز ہو گئے. ابلیس نے سرکشی اختیار کر لی، درحالے کہ فرشتوں کے مقابلے میں وہ برتر نہیں تھا. اس کے باوجود تو گویا انسان کو یہ سبق دیا گیا کہ خرابی کہاں سے ہوگی؟ انانیت سے ہوگی. ضد، انانیت، ہٹ درمی یہ انسان کے اندر پیدا نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ کو دین بتانا ہے تو ایسا بالواسطہ طریقہ اختیار کیجئے کہ بات بھی پہنچ جائے اور دوسرے آدمی کو بحث اور مقابرت کا موقع ہی نہ ملے. آپ دیکھیں اللہ کی کتاب قرآن مجید میں وہ موقع بھی آئے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے بڑا سخت تبصرہ کیا ہے، لیکن نام نہیں لیا کسی کا، کسی کو براہ راست مخاطب نہیں کیا، بلکہ بہت جنرل اسلوب میں، عمومی اسلوب میں بات کی ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کبھی کسی خرابی یا کمزوری کی طرف توجہ دلانا ہوتی تو ما بال و اقوام یہ اسلوب اختیار کرتے ہیں. لوگوں کو کیا ہو گیا وہ ایسا کرتے ہیں. یعنی کسی کو براہ راست جب آپ بار بار تنگ کریں گے تو اس کے نتیجے میں تو سوائے اس کے کہ ضد پیدا ہو اور کوئی چیز پیدا نہیں ہوگی. تو میری دست بستہ گزارش ہے کہ پہلے زمانے میں تو خیر یہ ہوتا تھا کہ خواتین شکایت کرتی تھیں کہ میاں یہ کہتا ہے. یہ واقعی اب زمانہ تبدیل ہو گیا، اب شوہر شکایت کرتے ہیں کہ بیوی چین نہیں لینے دیتی. تو اس لیے میرا خیال ہے دونوں ہی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے طریقے سے بات کریں، اور بار بار کسی چیز کو کہنا محض ضد اور چڑ پیدا کرنا ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ہمیں تو یہ تک ہدایت کی گئی ہے کہ اگر کسی عالم کو بھی نصیحت کرنی ہو تو زیادہ سے زیادہ ہفتے میں 1-2 گھنٹے کے لیے کریں، اس سے زیادہ نہ کریں ورنہ لوگ تنگ آ جائیں.